اسی میں سے سب سے بہترین وقت اس کا کون سا ہے؟ رات کا تہائی وقت، آخری والا۔ رات کے 3 حصے کیجئے، آخری تیسرا حصہ فجر سے پہلے والا، یہ جو حصہ ہے یہ اللہ سے معافی مانگنے کا بہترین وقت ہے، بلکہ اپنی حاجات مانگنے کا بھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے، نازل ہوتا ہے، نیچے آتا ہے۔ کیفیت ہم جانتے اس کی نہیں۔ حین یبقى ثلث اللیل الآخر، جب رات کا آخری 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے، رات کے 3 حصوں میں سے آخری تیسرا حصہ، یقول من یدعونی فاستجیب لہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعلان کرتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے، مجھ سے دعا کریں کہ میں اس کی دعا، اس کی پکار کو قبول کروں۔ ومن یسألنی فأعطیہ، ومن یسألنی فأعطیہ، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، مانگے کہ میں اس کو عطا کروں۔ دعا کرنا دعائے عبادت بھی ہوتا ہے، دعائے حاجت کے اعتبار سے مسئلہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ سے عبادت کر رہا ہے، پکار رہا ہے یا رب، اور ذکر اذکار کر رہا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے کہ میں اس کی پکار کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے دوں۔ ومن یستغفرنی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ اللہ اعلان کرتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کو قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں۔ کوئی بابا بولتا ہے ایسا؟ لیکن آدمی سفر کر کے درگاہوں پہ جا کے، بابا اولاد دو، شفا دو، بچی کا نکاح نہیں ہو رہا، کیس اٹکا ہوا ہے، بزنس نہیں چل رہا، برکت نہیں ہو رہی، آدمی دور دور کے سفر کر کے درگاہوں پہ جاتا ہے، بزرگوں سے، قبر والوں سے مانگتا ہے، جبکہ وہ خود محتاج ہے، کوئی کسی کو دیتا نہیں ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کے سوا دینے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور ہر رات اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں۔ اولاد چاہیے، رزق میں برکت چاہیے، جاب چاہیے، بیٹی کا رشتہ چاہیے، لڑکا ہے اس کو خود اپنے لیے رشتہ چاہیے، مسائل کا حل اس کو چاہیے، بیماری سے شفا چاہیے، کیا چاہیے؟ اللہ خود اعلان کر رہا ہے، بادشاہ خود کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو دوں۔ لیکن قوم اس وقت میں کہاں ہے؟ مانگنے کے وقت میں، لینے کے وقت میں وہ غفلت کی حالت میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے رات کی شروعات کے حصے میں اس نے اپنی نیند خود خراب کی، اور رات کے آخری حصے میں شیطان نے اس کو سلا دیا ہے۔ مسلمان قوم آپ دیکھیے، ایک بڑا طبقہ دیر تک رات میں کیا کرے گا؟ پان کی ٹپری پہ، چوک میں، یہاں وہاں، مسجد کے برآمدوں میں، اور ادھر ادھر بیٹھ کے گپ شپ فضول باتیں کرتا رہے گا، یا رات میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے موبائل فون پہ لگا رہے گا دیر تک، فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام، سارا وظیفہ پورا کرنے کے بعد پورے وظائف، صبح شام کے اذکار کیسے رہتے یہ پورے، ارے واٹس ایپ رہ گیا، پورا دیکھنے کے بعد رات میں 2 بج رہے، اس کو سونے میں 2:30 بج رہا اس کو۔ اب سوئے گا کہاں سے، اٹھے گا آخری حصے میں، تو فجر بھی تو غائب ہو جائے گی، ابھی فجر بھی غائب ہوگی۔ آپ دیکھو بعض علاقوں میں جا کے آپ دیکھو، ہوٹلیں ایسی آباد ہیں کہ آدمی کو ایسا لگتا ہے یہ وقت مغرب کا ہے کہ عشاء کے بعد کا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ مسلمان بستیوں میں اگر آپ جا کے دیکھو گے تو آپ کو ہوٹلیں ایسا روشن ماحول دکھائی دے گا کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا یہ رات کے 2-3 بج رہے ہیں، اور سب آپ کو چہل پہل دکھائی دے گی۔ اور فجر کے وقت میں صرف آپ کو راستے پہ کتے دکھائی دیں گے جو رات کا ان کا پھینکا ہوا سب کھاتے ہوئے۔ سوچیے آپ، تو
ہم کہاں ہیں، اور ہم پھر چاہتے ہیں اللہ ہماری مدد کرے، ہمارے مسائل حل کرے، ہمارے دشمنوں کو اللہ نیست و نابود کرے، ہلاک کرے۔ ہم اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، ہم اپنے اللہ کے دین کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ہم اللہ سے بڑی بڑی تمنائیں کرے، کہاں اللہ کی مدد، اور کیوں؟ تو ہے لائق؟ تو کتنا لائق ہے تو سوچ۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے حال پر غور کریں، ہم اپنے حال پر غور کریں کہ ہم لوگ کہاں ہیں آج۔ موبائل فون نے واقعی بہت نقصان کیا ہے، بہت نقصان کیا ہے۔ مرد، عورت، بڑے چھوٹے بچے، تقریباً آپ دیکھیے اس کی وجہ سے بہت ساری زندگی کے معاملات بگڑ گئے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں بولتے کہ پھینک کے آؤ اس کو دریا میں، لیکن ہماری زندگی میں کچھ ڈسپلن ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی تباہ برباد ہو جائے۔ عبادات خراب، تعلقات گھر کے خراب، گھر کا ماحول خراب، آنکھ خراب، دماغ خراب، سب خراب۔ آدمی کنٹرول میں رکھے، اس کو استعمال کریں، منع نہیں ہے، ہاں لیکن بچوں کو نہیں دے، بچوں کو نہیں، وہ بچوں کے لیے نہیں ہے، موبائل فون بچوں کے لیے نہیں ہے۔ لیکن آج ماں باپ جان چھڑانے کے لیے کیسا ہے، اس کے ہاتھ میں دے دیے، یہ دے دی نا ڈرگ تو بالکل ایک دم کیا ہو جاتا، وہ مست ہو جاتا ہے ایک دم۔ اس کے بعد اس کو آواز دیے تو بھی نہیں دیکھتا، ہو آواز دیے تو بھی نہیں دیکھتا، لیکن اس تھوڑے سے اپنی جان بچانے کے لیے ہم اس کی زندگی خراب کر رہے ہیں۔ پھر وہ بچہ اس میں کیا نہیں دیکھ رہا، بے حیائی کی ساری چیزیں۔ آپ کا یوٹیوب آپ لیے پریمیم، تو آپ کی اوقات نہیں کرنے کی ہے نا، تو آپ کا بچہ وہ سارے بے حیائی کے ایڈورٹیزمنٹ دیکھ رہا ہے۔ ہر ویڈیو سے پہلے آپ اس کو بولے بیٹا دین کا دیکھنا، ہاں یہ دیکھنا، اس سے پہلے جتنے ایڈ آ رہے ہیں سب دیکھ رہا ہو۔ آپ پیسے بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے اگلی نسل کو خراب کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں جب وہ بگڑ رہا تو آپ کیا بول رہے ہیں؟ بچے آج کل کے صحیح نہیں ہیں۔ ماں باپ صحیح ہوتے تو بچے بھی صحیح ہوتے ہیں۔ بچوں کے بگاڑ میں آپ کا دخل نہیں، ایسا نہیں ہے، اس میں ہمارا اپنا دخل ہے، تب جا کے وہ بگڑے ہیں۔ ہماری لاپرواہی یا ہماری غلط حرکتیں، اس کی وجہ سے وہ بگڑے ہیں۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم ان اوقات کو غنیمت جانیں۔ رات کا آخری حصہ ہے، جلدی سے سو گیا اور آدمی پھر آخری وقت میں اٹھا، بھلے 10-15 منٹ پہلے اٹھ گیا، 2 رکعت ہی پڑھ لیا، 4 رکعت ہی پڑھ لیا، اور پھر اللہ سے دعا کچھ کیا اپنے لیے، آخرت کے لیے، دنیا کے لیے بھی، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اور اس کے بعد فجر کی اذان ہوئی، چلا گیا ایک دم ٹھیک ٹھاک۔ ورنہ پڑا رہا، ہاں فجر کی بھی نماز گئی، اور پھر پیشاب کر کے چلا گیا کان میں شیطان۔ جو آدمی نہیں اٹھتا فجر کی نماز کے لیے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر کے جاتا، کیا حق بات سنے گا وہ، کیا اس کی زندگی میں خیر رہے گی؟ علماء کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے کہ وہ ذلیل کرتا ہے اس کو، کہ دیکھ تو اس لائق ہے، تیرے کان میں پیشاب کرتا ہوں میں، اتنا غافل ہے تو کہ پیشاب کرے تو بھی تو نہیں اٹھتا، تو اس کو ذلیل کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو پیشاب کرے شیطان اس کے کان میں، سوچنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو تیسرا حصہ ہے رات کا، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، خود رب العالمین اعلان کرتا ہے۔ اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔